یہ کہانی عراق کے شہر بصرہ کی ہے، جہاں ہاشم نامی ایک شخص رہتا تھا۔ ہاشم کے دو بھائی اور بھی تھے، جن کا نام عبداللہ اور یامین تھا۔ ان کے والد کا انتقال کئی سال پہلے ہی ہو چکا تھا، جبکہ تینوں کی والدہ ابھی زندہ تھی۔ بڑے دو بھائی عبداللہ اور یامین بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے، جبکہ ہاشم گھر پر ماں کے ساتھ رہتا اور ماں کی خدمت کرتا تھا۔ ہاشم ماں کا بہت ہی فرمانبردار بیٹا تھا۔ پورے دن ماں کا خیال رکھنا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے میں بھی ہاشم کا دن گزر جاتا تھا۔ بھائیوں نے ہاشم کو کہہ رکھا تھا کہ گھر پر والدہ کی دیکھ بھال کرو اور ان کا خیال رکھو، ہم تمہارا خرچ اٹھائیں گے۔ ہاشم اسی میں خوش رہا۔ یہی وجہ تھی کہ ہاشم نے نہ کوئی تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا، لیکن والدہ کی خدمت کرتا رہا اور ان کی دعائیں لیتا رہا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی انتقال کر گئی۔ والدہ کے انتقال کے بعد ہاشم نے بھی شادی کر لی۔ ہاشم کے شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم تمہارا خرچ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاشم نے کہا کہ تم دونوں نے ہی تو کہا تھا کہ ہم تمہارا ساری عمر خرچ اٹھائیں گے، اب ایسا کیوں کر رہے ہو؟ دونوں بھائیوں نے کہا تم تو جانتے ہی ہو کہ اب ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم ان کا خرچ اٹھائیں یا تمام عمر تمہیں کھلاتے رہے۔ بھائیوں کا جواب سن کر ہاشم بہت ہی دکھی ہوا اور گھر آ کر افسردہ حالت میں بیٹھ گیا۔ وہ رونے لگا۔ ہاشم کی بیوی نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات بتائی۔ ہاشم کی بیوی بہت ہی سلیقہ مند اور ذہین عورت تھی۔ اس نے اپنے پاس جمع کچھ پیسے لیے اور ہاشم کو دے کر کہا کہ تم بازار جاؤ اور وہاں جا کر ایک سفید لباس اور جوتا لے کر آؤ۔ ہاشم بیوی کی بات سن کر بازار سے ساری چیزیں لے آیا اور اس کی بیوی نے کہا کہ اب ایسا کریں، جہاں آپ کے دونوں بھائی کام کرتے ہیں وہاں جائے اور جا کر پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساتھ بات کرے، یہ ظاہر نہ کرے کہ آپ ان پڑھ ہیں اور آپ کو دنیاوی معلومات کا کوئی ہنر نہیں ہے۔ جو بھی بات کرے وہ ڈٹ کر کرے۔ جب ہاشم محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وزیر کے پاس پہلے سے ہی دو لوگ نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ اگر تم تینوں میں سے جس نے بھی اس بات کا جواب دے دیا کہ میری بن مٹھی میں کیا ہے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گا۔ پہلے شخص نے جواب دیا کہ آپ کی مٹھی میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ وزیر نے نفی میں اپنا سر ہلایا اور اسے چلتا کیا۔ اس کے بعد وزیر نے دوسرے سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ میری بن مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی بن مٹھی میں ہیرے کی انگوٹھی ہے۔ اس بار بھی وزیر نے نفی میں اپنا سر ہلایا اور اسے بھی چلتا کیا۔ اب پیچھے صرف ہاشم ہی بچا تھا۔ وزیر نے کہا کہ بھائی تم تو مجھے ذہین اور عقل مند معلوم ہوتے ہو، اب تم بتاؤ کہ میری بن مٹھی میں کیا ہے؟ ہاشم نے ہلکی اور دبی سی آواز میں کہا کہ بھائی ڈٹے، آج تو مٹھی میں آ گیا۔ وزیر نے مٹھی کھولی تو اس میں واقعی ڈٹے تھا۔ ہاشم نے تو اپنے آپ کو کہا تھا کہ ڈٹے آج تو مٹھی میں پھنس گیا، یعنی آج تو جان مشکل میں پڑ گئی۔ وزیر نے سوچا کہ یہ بندہ تو بہت ہی عقل مند ہے، اس کو تو پتہ چل گیا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا یہ بندہ تو بہت ہی عقل مند ہے۔ بادشاہ نے اسے ماہانہ 3000 دینار اجرت پر رکھ لیا۔ ہاشم خوشی خوشی گھر آیا اور بیوی کو ساری بات بتائی اور کہا کہ آج تو جگاڑ لگ گیا اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا آپ صبح کام پر جائے اور جا کر اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جائے، کسی سے فالتو بات نہ کیجیے گا۔ اگر اللہ نے آپ کی روزی کا نظام چلا دیا ہے تو ایسے ہی چلنے دے۔ چند دن گزرے، بادشاہ کی بیٹی اور اس کی چند سہیلیاں نہر پر گئی۔ وہاں انہوں نے منہ دھویا، پانی پیا۔ اتفاق سے بادشاہ کی بیٹی کے ہیرے کی انگوٹھی وہاں گم ہو گئی۔ بادشاہ کی بیٹی کی حفاظت کے لیے مامور سپاہیوں میں ہاشم بھی تھا۔ ہاشم نے دیکھا کہ ایک بطخ نے وہ انگوٹھی کھا لی ہے۔ ہاشم نے ایک پتھر اٹھا کر بطخ کو مارا جو اس کی ٹانگ پر زور سے لگا۔
वो लंगड़ाती हुई पानी में चली गई और बाकी बत्तख के साथ जाकर मिल गई। बादशाह की बेटी जब सैर व तफरी से फारिग हुई तो उसको महसूस हुआ कि उसके हीरे की अंगूठी गुम हो गई है। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो बादशाह ने वजीर से कहा कि जो नया अक्लमंद आदमी रखा है उसे तो जरा बुलाओ। वजीर ने उसे बुलाया और बादशाह के दरबार में हाजिर किया। बादशाह ने कहा कि मेरी बेटी की हीरे की अंगूठी गुम हो गई है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है? हाशिम ने कहा, जी हुजूर, मेरी एक गुजारिश है कि नहर से सारी बत्तखें मंगवाई जाए। बादशाह ने कहा कि अंगूठी का बत्तख से क्या ताल्लुक? उसने अर्ज की कि बादशाह सलामत, आप हुक्म तो शादिर फरमाए। बादशाह ने हुक्म जारी किया और बत्तखें लाई गई। हाशिम ने सारी बत्तख में से जो लंगड़ा रही थी उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर ज़िबा करने को कहा। हाशिम की बात सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या कर रहा है। जब उसे ज़िबा किया गया और उसका पेट चाक किया गया तो उसमें से वो अंगूठी मिल गई। बादशाह ने हाशिम को अपने पास बुलाया, शाबाशी दी और उसकी तनख्वाह 3000 मजीद बढ़ा दी। हाशिम ने दिल में सोचा कि दूसरा जुगाड़ भी लग गया। उसने घर आकर बीवी को सारा माजरा सुनाया और बताया कि तनख्वाह भी दुगना हो गई है। बीवी ने कहा कि अल्लाह ने निज़ाम सीधा किया हुआ है तो आगे भी इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। अब हाशिम का वक्त अच्छे से गुजरता रहा, लेकिन उसे दिल ही दिल में एक खौफ भी था कि कहीं ऐसा कोई माजरा न पेश आ जाए जिससे ये हकीकत खुल जाए कि वो अनपढ़ है और किस्मत से महल में उस ओहदे पर कायम है। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह का शाही खजाना कुछ चोरों ने मिलकर चोरी कर लिया। पूरे मुल्क में ये बात फैल गई कि शाही खजाना चोरी हो गया है। बादशाह बहुत हैरान और परेशान हुआ। उसने वजीर से कहा कि हाशिम को बुलाओ और उसे कहा कि तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल है। हाशिम को दरबार में हाजिर किया गया और उससे उसका हल दरियाफ्त किया गया। हाशिम ये बात सुनकर बड़ा परेशान हुआ कि अब वो उन चोरों को कैसे तलाश करेगा। हाशिम ने कहा, बादशाह सलामत, हल तो है लेकिन मुझे 8 दिन चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है। बादशाह ने उसको 8 दिन की मोहलत दी। हाशिम घर आया और सोचने लगा कि अब तक तो अल्लाह के फजल से 2 दफ़ा जुगाड़ लग गया, अब इस दफ़ा क्या करूँगा। इसी सोचो फिक्र में 7 दिन इसी तरह सोचते सोचते गुजर गए। रात को वो घर पर बैठा सोच रहा था कि क्या करूं और अल्लाह से दुआ कर रहा था कि कोई राह निजात मिल जाए। दूसरी तरफ जिन चोरों ने महल के खजाने को चुराया था उन्हें भी इस बात का पता चल गया था कि बादशाह का सबसे अक्लमंद शख्स हाशिम ने 8 दिनों की मोहलत मांगी है और वो कल अपना फैसला सुनाएगा। वो चोर जिन्होंने शाही खजाना चोरी किया था आपस में गुफ्तगू करने लगे कि उसने अगर हमें पकड़वा दिया तो हमारी तो न दुनिया रहेगी और न ही आखिरत, और बादशाह हमें इबरतनाक सजा देगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि हाशिम के पास चलते हैं, शायद उसके पास कोई हल हो। अब जैसे ही वो सभी चोर हाशिम के घर के करीब पहुँचे तो एक चोर का जूता टूट गया और वो पीछे रह गया। बाकी चोर जैसे ही हाशिम के घर के दरवाजे के पास पहुँचे तो अंदर से आवाज़ आई कि 7 हो गए, एक बाकी रह गया है। इत्तिफाक से हुआ ये था कि उन चोरों की तादाद 8 थी। चोरों ने जब सुना तो हैरान रह गए और कहने लगे, इसको तो वाकई ही पता चल गया है कि हम 8 चोर हैं, क्योंकि 7 हम यहाँ पर हैं और 8वां जिसका जूता टूट गया है वो पीछे है। जो हम सोच रहे थे वो बात ठीक थी, ये वाकई बहुत ही अक्लमंद आदमी है। उन्होंने कहा कि 8वीं को जल्दी से बुलाओ और अंदर चलकर उसकी मिन्नत समाजत करते हैं कि हमें किसी तरह बचा ले। अब हाशिम तो दिनों की बात कर रहा था कि 7 दिन गुजर गए और एक बाकी रह गया है। चोरों को लगा कि हमें कह रहा है। ये 8 चोर उसके पाँव में आकर गिर गए और कहा कि खजाना हमने ही चुराया है। हाशिम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। चोरों ने कहा कि हमें किसी तरह बादशाह के गजब से बचा लो, ये खजाना भी तुम ही रख लो। हाशिम ने कहा, खजाने को कहीं दफना दो और कहा कि तुम सुबह बादशाह के दरबार में जाना और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। उसने उनको कुछ और बातें भी बताई। अब सुबह हाशिम बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ।
اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت خزانہ مل گیا ہے، لیکن اس کو لانے کے لیے مجھے 8 مزدور چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جنہوں نے خزانہ چوری کیا ہے وہ چور کہاں ہے؟ ہاشم نے کہا بادشاہ سلامت خزانہ تو حاصل کرے، چور تو بعد کی بات ہے۔ بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا اور پھر وہی 8 چور مزدور کے روپ میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم مزدوری کریں گے اور خزانہ لے کر آئیں گے۔ ہاشم نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ان سب مزدوروں کو 200 دینار اجرت دینی ہے۔ بادشاہ راضی ہو گئے۔ اب 8 چور ہاشم کے ساتھ گئے اور وہ خزانہ لے کر آ گئے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سارا خزانہ دیکھ کر بادشاہ بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے مزدوروں کو اجرت بھی دگنا دی اور ہاشم کو پاس بلا کر شاباشی دی اور کہا کہ جتنا خزانہ لینا چاہو لے لو۔ ہاشم نے کچھ سونے کی اشرفیاں لی اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر ہاشم نے بیوی سے کہا کہ خاموشی کے ساتھ اب یہاں سے نکلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور آج تک جو بھی ہوا وہ قسمت سے ہوا اور الٹا سزا مل جائے۔ وہ راتوں رات وہاں سے نکلے۔ راستے میں ایک آدمی مل گیا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہاشم کے منہ سے نکل گیا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات فوراً بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ نے اس کے پیچھے فوج بھیجی کہ ہاشم کو پکڑ کر محل میں لائے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو میرے خاص آدمی ہو۔ اب ہاشم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سچ بات یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جتنی بار بھی آپ نے مجھے حکم دیا اللہ نے مجھے بچا لیا اور کوئی جگاڑ لگا کر کام چلتا رہا۔ اور پھر اس نے اپنی ساری بات بادشاہ کو بتا دی کہ کیسی ماں کی خدمت کے لیے اس نے دنیاوی کوئی ہنر حاصل نہیں کیا۔ بادشاہ نے ہاشم کی بات سن کر کہا کہ کوئی بات نہیں، تم نے سچ بتایا۔ جیسے بھی ہو تم نے مجھے شاہی خزانہ واپس کروا دیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تم اب کام کرو یا نہ کرو یہ میرا فیصلہ ہے کہ تمام عمر تمہیں تنخواہ ملے گی اور تم تاعمر میرے دربار میں اسی عہدے پر قائم رہو گے۔ اس طرح ہاشم اور اس کی بیوی اسی شہر میں رہنے لگے۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ روزی روٹی کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ روزی ہر حال میں اس شخص تک پہنچ کر رہتی ہے۔ ماں کی خدمت کرنے پر ہاشم کی ہر مشکل حل ہوتی چلی گئی۔ جہاں وہ اپنے بھائیوں کی مہربانی پر جیتا تھا، ماں کی خدمت نے اسے اسی محل میں ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔ دوستو، امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور ایسے ہی اور بھی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔